دعا ذکر کا ایک حصہ ہے۔ ذکر ایک بہت وسیع چیز ہے۔ ذکر میں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی وہ اصل میں آتی ہے اور اس میں اسلامی تمام تعلیمات آ جاتی ہیں۔ ہر وہ چیز جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تو اس کو ذکر کہا جاتا ہے۔ دعا کا معنی ہے پکارنا۔ دعا کا معنی ہے پکارنا، دعوت دینا، بلانا۔ اور اسی طرح دعا سے مراد اپنی کسی حاجت کو طلب کرنا، کسی ضرورت کے وقت اپنی ضرورت کے لیے کسی کو بلانا اور طلب کرنا۔ تو دعا کے سلسلے میں ہم پہلے یہ ڈسکس کر چکے کہ دعا دو طرح کی ہے، ایک ہے دعاء العبادہ اور ایک ہے دعاء المسئلہ۔ دعاء العبادہ یہ ہے کہ جس میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اخلاص کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کوئی بھی عمل بجا لاتا ہے تو اس کو دعاء العبادہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم دعا کی وہ ہے دعاء المسئلہ۔ دعاء المسئلہ سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات کو رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ تو ہم یہ دوسری جو چیز ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کو طلب کرنا، اس کے متعلق ہم انشاءاللہ بات کر رہے ہیں۔ دعا کے متعلق کچھ احادیث ہیں جن کو جاننا، جن کو علم میں رکھنا اور خوب ان کو سمجھ لینا یہ انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیے ایک بات پہلے سمجھ لیجئے اور خوب اس کو ذہن نشین کر لیجئے کہ دعا عبادت ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر بڑی نعمت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2685۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی میں 2685 نمبر حدیث میں آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ غافر کی، جس کو سورۃ المؤمن بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 60 تلاوت فرمائی۔ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آپ کے رب نے یہ فرمایا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے یعنی مجھے نہیں پکاریں گے، اس میں دعاء العبادہ اور دعاء المسئلہ دونوں ہی ہیں، تو ایسے لوگوں کو جو مجھ سے دعا نہیں کریں گے تو میں ایسے لوگوں کو عن قریب ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت بنایا، اور نہ صرف عبادت بنایا بلکہ اتنی اہمیت بخشی کہ تم لوگ لازم مجھ سے دعا کرو گے۔ اس میں اللہ کی رحمت کیا، اس کا پہلو کیا ہے؟ دیکھیے مجھے ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ میں کسی سے مانگتا ہوں، یہ تو میری ضرورت ہے، میری حاجت ہے، اور مجھے اس چیز کو پانا میرے لیے ضروری ہے۔ لیکن اس مانگنے اور اس احتیاج میں کسی اور کی طرف سے مجھے بینیفٹ ملے، کوئی بندہ یہ کہے مجھے کہ آپ مجھ سے کوئی چیز مانگو، آپ کو نہ صرف یہ کہ وہ چیز دی جائے گی بلکہ ایکسٹرا بینیفٹ بھی دیا جائے گا، ایسا تو کوئی نہیں ہے، ایسا تو کوئی نہیں کہتا بغیر کسی مفاد کے اور بغیر کسی فائدے کے، ایسی کوئی آفر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے مانگو۔ مانگنا ایک الگ ہے۔ مثال کے طور پہ میں اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے ایمان کی بہترین حالت میں اپنے پاس بلانا، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، یہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں۔ اب یہ میری ضرورت ہے، میری احتیاج ہے، یہ جو میں اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اللہ سے مانگ رہا ہوں، یہ اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں میری عبادت لکھی جا رہی ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ جتنا میں دعا کو لمبا کروں گا اتنی ہی عبادت لمبی ہوگی، اتنا ہی اجر و ثواب زیادہ ہوگا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ راضی ہوگا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید عبادت نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور صدقہ خیرات کرنا، حج اور عمرہ کرنا یہی عبادت ہے۔ نہیں، دعا کرنا صرف اپنے لیے انسان دعا کر رہا ہو، انسان اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہو، یہ دعا بھی انسان کے لیے عبادت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر بڑا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے یہ دے دے۔